ناظرین السلام علیکم۔ تخلیق کائنات کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے ان سیریز میں بہت کچھ جانا اور بہت کچھ ابھی جاننا باقی ہے۔ ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اسی گفتگو میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہماری یہ سیریز لگ بھگ اپنے خاتمے کو پہنچ چکی ہے، لیکن کچھ سوال ابھی بھی ایسے ہیں جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں چلتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا جناب آدم علیہ السلام کے پہلے بھی کوئی آدم ذات موجود تھی، اور جو ہماری دنیا میں جو قیامت آئے گی تو کیا یہ پہلی بار دنیا میں قیامت آئے گی یا پہلے کوئی دنیا بن کے پھر تباہ ہوئی اس میں قیامت آئی، ایسا کچھ ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اس وقت جو لوگ موجود ہیں یعنی وہ نسل میں ہیں جناب آدم علیہ السلام کی، ان کی ذریت میں ہیں؟ سوال آپ کا کیا اس سے پہلے بھی انسان تھے یا کوئی اور بشر کی کوئی قسم تھی؟ مخلوق کا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے جب کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو یہ خلیفہ کس کا ہے؟ جس کے پہلے کچھ ہیں تو ان کی جگہ پر یہ لائے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو اس سے سمجھ میں آتی ہے، کوئی تھا، اب کون ہے اس کی وضاحت نہیں ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب ان فرشتوں نے کہا کہ کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو اس زمین پر فساد برپا کریں، خونریزی کریں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کچھ لوگ تھے، مخلوقات تھیں جنہوں نے فساد کیا اور ان کو خدا نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس دنیا سے ختم کیا، اور اب ان کی جگہ پر جناب آدم کو خلق کیا۔ تو اتنا تو واضح ہے اس آیہ کریمہ سے کہ آدم سے پہلے کچھ تھے، اب وہ یہی انسان تھے، اسی طرح کے انسان تھے، اس کا ثابت کر پانا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، مگر حضرت آدم سے پہلے کچھ نہ کچھ مخلوقات تھیں اور جنہوں نے فساد برپا کیا اور ان کو اللہ نے ختم کیا اس روئے زمین سے۔ اب ان کی جگہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کا جانشین حضرت آدم کو بنایا گیا۔ اوکے آگا، تو ان کا کچھ بھی ذکر نہیں ملتا ہے کہ یہ رنگ روپ میں کیسے تھے، ان کا کیا کس حساب سے رہتے تھے؟ میرے ذہن میں اس طرح کے کوئی روایت نہیں ہے کہ البتہ بعض جگہوں پر ایک قوم کا نام لیا جاتا ہے جس کو نسناس کہتے ہیں، لیکن اب وہ نسناس ان کی شکل کیا تھی، صورت کیا تھی، اس کے بارے میں نہیں پتا۔ آگا، اب ہم اس دنیا میں جیسے آ تو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ہمارا قبیلہ، ہم کس ملک میں پیدا ہوں گے، ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہمارا مذہب کون ہوگا، یہ سب تو ہم نے چنا نہیں۔ تو یہ فیصلہ کہاں ہوا ہے اور کس دنیا میں اس کا فیصلہ ہوا ہے جو آج ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیے، اس دنیا سے پہلے، اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی گفتگو اس پر ہو چکی ہے کہ اللہ نے جب سب سے پہلے خلق کیا تو روحیں تھیں، اور اس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں یا عالم زر کہتے ہیں یا عالم میثاق کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی جو ہے اس کی شکل میں خلق کیا، اور پھر اسی کو جو ہے وہ یوم میثاق یا یوم الست کہا جاتا ہے، کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ نے تمام ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا الست رب بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں نہیں ہوں؟ اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ خواہش کے ساتھ کہا ہاں بلا بلا، کچھ نے جو ہے وہ اقرار اور اس سے کہا بلا۔ تو یہ تو ہے۔ اب اس کے بعد وہ روحیں جو ہے قیامت تک کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، یہ اس کے علم میں ہے، اور دنیا میں آنے میں، کہاں پیدا ہونے میں، کس قبیلے میں جانے میں انسان کا کوئی رول
یا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کس زمانے میں دنیا میں جائیں گے, کس کے گھر میں جائیں گے, ہمارے ماں باپ کون ہوں گے, اس میں جو ہے وہ انسان کا کوئی رول نہیں ہے. وہ مجبور محض ہے آنے تک میں. لیکن آنے کے بعد یہاں کے اوپر جو ہے وہ اب مسلمان فرقوں میں گروہ ہو گئے کہ آیا آنے کے بعد بھی بندہ اسی طرح مجبور ہے یا اس کے کچھ اختیارات ہیں. تو دو مذاہب اس میں خاص ہیں, ایک معتزلہ اور ایک اشاعرہ. ایک کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پوری طرح مختار ہے, مختار ہے, وہ جو اس کا اپنا اختیار ہے جو چاہے کرے. ایک کا کہنا ہے کہ انسان پوری طرح مجبور ہے, حتیٰ پتہ بھی نہیں ہل سکتا انسان کے اس سے جب تک وہ نہ چاہے. اس کے بیچ میں ایک تیسرا نظریہ آتا ہے ہمارا, کیا کہتے ہیں, جعفریوں کا, تشیع کا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بندہ نہ مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ مکمل طور پر مختار ہے, یا آزاد کہہ لیجئے, مختار کہہ لیجئے, بلکہ اللہ نے جتنا چاہا اس کو مجبور بنایا, جتنا چاہا اس کو مختار بنایا. بلکہ اس پر ایک مثال بھی دی. ایک شخص آیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں, اور اس نے اچھا یہ اس زمانے میں خوب چل رہا تھا, اشاعرہ کا نظریہ اور معتزلہ کا نظریہ, سمجھے آپ. تو اب بھائی اماموں کا کیا فرمانا ہے؟ تو اس نے آ کر کے پوچھا کہ مولا بتائیے, انسان آزاد ہے, مختار ہے یا مجبور ہے؟ اچھا اس پر ایک دوسرے کے لیے لطیفے گڑھے گئے, واقعات گڑھے گئے, ایک دو سن لیجیے. مثلا اب جو ہے وہ کہتے ہیں, پتہ نہیں صحیح ہے یا سامنے والے کے عقیدے کو ڈیمیج کرنے کے لیے گڑھا گیا, صحیح ہے غلط ہے, لیکن بات سمجھ میں آنے کہ ایک آدمی گیا ایک باغ میں اور اس کے باغ سے وہ چوری کرنے لگا, پھل توڑ کے کھانے لگا. مالک باغ آیا, اس نے کہا بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ بندہ مجبور ہے, ہمارا کوئی اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اس پیڑ سے توڑ کے کھاؤں, میں کھا رہا ہوں. اچھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ چاہ رہا ہے, بسم اللہ نوش فرمائیے. اور اس کے بعد اس نے منگوائی رسی, پیڑ باندھ کر کے اس کو پیٹنا شروع کیا. کہا تم کیوں پیٹ رہے ہو؟ کہا اللہ چاہ رہا ہے میں تم کو پیٹ رہا. تو اس طرح کے جو ہے وہ لطیفے بنائے گئے, گڑھے گئے, لیکن یہاں اس کی جگہ نہیں ہے. فیکٹ کیا ہے؟ کیا واقعاً بندہ مکمل مجبور ہے یا بندہ مکمل مختار ہے, آزاد ہے؟ تو وہ شخص آیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں, کہتا مولا آپ بتائیے بندہ مجبور ہے کہ آزاد ہے, مختار ہے؟ حضرت نے بجائے, دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ گھنٹے بھر کی تقریر کر دیجئے, آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا, اور کبھی کبھی مثالوں کے ذریعے سے بات 1 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. قرآن نے بھی اس طریقے کو استعمال کیا ہے مثال کے ذریعے بات سمجھانے کا, اور اہل بیت نے بھی یہ طریقہ اپنایا. چنانچہ جب اس نے پوچھا کہ مولا بندہ مجبور ہے کہ مختار, حضرت نے فرمایا پیر اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا, ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا. حضرت نے کہا دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا سب گر جائیں گے. کہ بھئی یہی حال ہے انسان کا, نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل آزاد ہے اور مختار ہے. جی بہت صحیح, کافی اچھا اگزامپل ہے. آگا ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی سی ہے, کچھ تو بہت ہی جلدی جوانی میں مر جاتے ہیں, 18 سال 20 سال 50 سال, بہت جی گئے تو 100 سال. لیکن اتنی چھوٹی سی زندگی میں جو ہم نے عمل کیے ہیں, یہ وہ آخری کی زندگی کا سامان جس کے ہم لوگوں کو سالوں کا بھی اندازہ نہیں ہے, وہ کس طرح سے ہوگا, اور کیا یہ صحیح ہے کہ ہم اتنی چھوٹی سی زندگی میں وہاں کی تیاری کر سکتے ہیں؟ کیسے ہمیشہ رہیں گے وہاں؟ دیکھیے اللہ نے انسانوں کی خلقت کا جو مقصد بیان کیا ہے اور موت کا جو مقصد بیان کیا, اس کے پہلے والے میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الذی, اب یہ ہے, خلق الموت والحیات, اس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو. کیوں خلق کیا موت و حیات کو؟ لیبلوکم, تاکہ آزمائے تم کو, ایکم احسن عملا, کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یہ اچھا عمل جو ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ خدا کے یہاں
کوالٹی دیکھی جائے گی, کوانٹیٹی سے بحث نہیں ہے. وہ آدمی 2 سال میں بھی کر سکتا ہے, وہ آدمی 1 دن میں کر سکتا ہے. اچھا یہاں دنیا کی مثال لے لیجیے آپ, آدمی پڑھائی کتنی عمر تک کرتا ہے؟ 20-25 سال. 25 سال کی ایج تک کرتا ہے. شروعات اس کی جو ہے وہ 5 سال اور 7 سال کے بعد ہوتی ہے نا. تو 18 سال, 18 سال آپ نے محنت کی, آپ ڈاکٹر ہو گئے, آپ IAS ہو گئے, اور اب اس کو بھنائیں گے کب تک آپ؟ جب تک زندگی ہے. 50 سال, 60 سال, 40 سال. تو پڑھا تو آپ نے 15 ہی سال ہے, اور بینیفٹ لے رہے ہیں آپ اس کا 30 سال, 35 سال, 40 سال ہو. تو یہ سامنے کا ایگزامپل ہے نا, جی, کہ آدمی تھوڑا سا, جس کو ارے مولانا نے بہت اچھی بات کہی ہے, ایک خطبہ ہے پورا نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا متقین کے صفات کے سلسلے میں. بہت پہلے یہی اسی ون میں اس کا پوری ہم نے ریکارڈنگ بھی کروائی ہے, اور کافی دن ہو گیا, تو ہو سکتا ہے دوبارہ اگر چلائیں تو, نہیں تو ممکن ہے کہ نیٹ پر موجود ہو, جس میں مولا نے متقیوں کے صفات بیان کیے ہیں. تو وہ تو صفات بیان کیے, ان کا یہ ہے, یہ اس سے ہم سے بحث نہیں ہے. اس میں ایک جگہ مولا فرماتے ہیں تجارت مربحہ, یہ جو دنیا میں آدمی نیکی کرتا ہے, اچھائیاں کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ تجارت مربحہ, یہ بڑی نفع بخش تجارت ہے. کہ یسرھا لہم ربہم, کہ جس کو ان کے لیے ان کے اللہ نے معین کیا ہے. یا اسی میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ چند دن کی مشقت برداشت کرتے ہیں, عاقبتہم راحتاً طویلہ, نتیجہ جس کا ایک طولانی راحت ہے. تو یہ چند دن کر کے, یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کہ عجیب لگے ہم کو. بھئی ہم دنیا میں جو ہے وہ 10 سال کماتے ہیں, 50 سال بیٹھے کھاتے, ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب وہاں کتنے دن کام کیا ہے سے بحث نہیں ہے. اچھا, اللہ جو دیکھے گا وہ یہ نہیں کتنے دن کام کیا ہے, 1 دن کیا ہے. مثلا ایک آدمی ہے, آج بالغ ہوا, 15 سال کا ہوا, اور صبح مر گیا, تو اس کو تو 1 ہی دن کل ہے نا. لیکن اگر وہ 1 دن بھی اخلاص کے ساتھ ہے تو اس کو طویل جو ہے وہ زندگی کا مزہ مل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے معیار جو ہے وہ کتنے کو نہیں بنایا ہے, کیسے کو بنایا ہے. اور برائی کا جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں نا, کیفیت عمل کی کیا ہونی چاہیے, وہ نہ کہ جو ہے کمیت, یا انگریزی میں کہتے ہیں کوالٹی دیکھی جائے گی, نہ کہ کوانٹیٹی. تو یہی بات برائی کی بھی, کہ مطلب اس یس, یہی بات برائی کی بھی ہے, یہی بات برائی. بھائی آپ جو ہے وہ 10 سال کھیلے ہیں, آپ سیم اسی کو پلٹ دیجئے نا. تو آپ ہی کے ساتھ کا لڑکا جو 5th تک آپ کے ساتھ پڑھتا تھا, وہ آرام سے جو ہے IAS بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ ہی اس کی گاڑی چلا رہے ہیں. فرض کیجئے, کیوں؟ آپ نے 10 سال کھیلنے میں گزار دیا, اب زندگی بھر آپ ٹرک چلائیے. آپ نے 10 سال محنت کر کے پڑھ لیا, اب زندگی بھر آپ کار میں گھومیے. تو دونوں کی چیز ہے نا. اسی لیے حدیث کیا کہتی ہے, دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کتنے دن میں تیار ہوتی ہے؟ مثلا ابھی آپ دسمبر چل رہا ہے نا, اب گیہوں بویا جائے گا, دسمبر میں گیہوں بویا جائے گا, اپریل میں کٹ جائے گا. تو دسمبر, جنوری, فروری, 3.5 مہینہ. یہ 3.5 مہینہ آپ نے جو ہے قسط کی, کھائیں گے کب تک؟ پورے سال. تو ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ یہ آخرت جو ہے, دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ, آخرت کی کھیتی. پر ہم وہاں سے جا کے دیکھ کے آ کے اپنے عمل درست کر سکتے, لیکن ایسا تو کوئی آپشن ہے نہیں. تو ائمہ نے بتایا ہے نا, اہل البیت علیہ السلام نے تو بتایا ہے نا. مولانا صاحب, آخر میں جانے سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کی جائے؟ دیکھیے, پیغام وہ دے جس کی خود زندگی ٹھیک ٹھاک ہو. ہم پیغام دینے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, لیکن جو قرآن نے ہم کو پیغام دیا ہے, معصومین نے جو ہم کو پیغام دیا ہے, ہمارے بزرگ علماء نے جو پیغام دیا ہے, تو وہ میں آپ کو دہرا رہا ہوں, نہ کہ پیغام کے طور کے اوپر, کہ ہم بھی سنیں اور عوام بھی سنیں. قرآن کہتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت بہتر ہے, آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. لہٰذا اس دنیا کے چکر میں, ایک روایت ہے امام صادق سلام اللہ علیہ سے ظاہراً ہے, اصول کافی کے اندر
فرماتے ہیں رأس کل خطیئہ حب الدنیا، ساری بربادی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے. لہذا اس دنیا کو وسیلہ بنائے آدمی اپنی آخرت کی نجات کا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سوائے لہو و لعب کے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے. لہذا جو لوگ ہو سکتا ہے بہت مومن لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں تو ان سے گزارش کر لیں گے کہ ہم لوگ تو نالائق ہیں، لیکن آپ لوگ اگر مومن ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے، اور اس پر اپنے بچوں کو بھی بار بار اس بات کی طرف آمادہ کرتے رہیے، بیٹا یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. میں ایک آپ کو داستان سنا دوں، کیا غضب کی ہے کہ ہارون، معلوم ہے نا ہارون الرشید کے دو بیٹے امین اور مامون. ایک بیٹا اور ہے جس کو دنیا نہیں جانتی، مہدی، جس کا نام ہے قاسم مؤتمن. محمد امین، عبداللہ مامون، قاسم مؤتمن. تو ہارون کے دونوں بیٹے حکومت کے لیے لڑ گئے. دیکھیں سوال یہاں ہے، دو بیٹے ہارون کے، محمد امین جن کو خلیفہ بنایا گیا جس کو، اور مامون جس کو خراسان کی حکومت دی گئی، دونوں لڑ گئے اس حکومت کے چکر میں. تیسرا جو ہے قاسم، باپ کی زندگی سے مومن متقی پرہیزگار. اچھا، یہاں تک کہ قاسم کو باپ نے کہا تم کو مصر کی حکومت دے رہے ہیں، اس نے کہا نہیں چاہیے، کہا تیاری کرو، بھاگ گیا رات کو. اچھا، حکومت لینے سے انکار تو نہیں بلکہ بھاگ گیا کہ کہیں زبردستی نے ہم کو پکڑا دیں. اور بھاگ کے پہنچا کہاں؟ بصرہ. بصرہ میں جا کے مزدوری کرتا تھا وہ آدمی. اچھا، کبھی موقع ملے گا تو پوری داستان آپ کو نقل کروں گا قاسم معتمد کی، کہ بصرے میں جا کے مزدوری کرتا تھا وہ آدمی. جیسے نہیں پھاوڑا لے کر کہیں کھدائی کر رہے ہیں، اس طرح 1 درہم کی دن بھر کی مزدوری کرتا تھا وہ آدمی. لیکن دین مضبوط تھا. چنانچہ جب اس کا آخری وقت آیا تو ایک آدمی ہے عبداللہ بصری، کبھی پوری داستان سنائیں گے، تو اسی کام وام کے چکر میں عبداللہ بصری سے جان پہچان ہو گئی تھی. وہ اس کے آخری وقت میں آ گئے، کہا عبداللہ بھائی آپ وقت اچھا ہوا آ گئے، اور آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا میں ہارون کا بیٹا ہوں. اب تو عبداللہ اپنے یہاں کام کروا چکے تھے 2 دن. اچھا، تو ان کی حالت خراب ہوئی کہ اس کے باپ کو پتہ چلے گا تو میری کیا. کہا ڈرو مت، کوئی یہاں نہیں پہچانتا مجھ کو. اچھا ہوا تم آ گئے. انگوٹھی اتاری، کہ یہ انگوٹھی لے لو، فلاں دن میرا باپ جو ہے وہ جنتا دربار کرتا ہے، یہ انگوٹھی دیکھ کے پہچان جائے گا، جا کے اس کو دے دینا، کہہ دینا تمہارا بیٹا قاسم مر گیا، اس کو اپنے خزانے میں رکھو، ابا تم ہی حساب دینا، ہمارے بس میں حساب نہیں ہے. ایک بیٹا یہ ہے کہ انگوٹھی تک واپس کر رہا کہ ہمارے بس میں اس کا حساب نہیں ہے. اور وہی 2 بھائی ہیں کہ جو خلافت کے چکر میں آخر میں قاسم نے کہا کہ عبداللہ بھائی تھوڑا سا مجھ کو سہارا دے دو، اٹھا دو. کیوں؟ کہ میرا مولا آ رہا ہے، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں. اور یہی عبداللہ بھائی کہتے ہیں میں نے اس کو سہارا دیا، تھوڑا سا اٹھا، سامنے نگاہ کرتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، مر گیا. ہے نا؟ تو یہ 4 لوگ ہوئے نا، ایک باپ 3 بیٹے. آج تو سب ختم ہو گئے. اس وقت مزے میں کون ہے؟ جس نے دنیا ہارون، میں مامون، امین، جس کے پاس دنیا نہیں تھی. آج وہ مزے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح کی داستانیں ہمارے بچوں کو سنائے جانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آقا، جزاک اللہ. ناظرین، خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور تم اپنے خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہم لوگوں کے لیے اللہ نے ساری نعمتیں اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے، اگر آپ یہ سیریز فالو کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ساری نعمتوں کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا تھا، اور ہمیں صرف اتنا حکم دیا ہے کہ ہم بھلے ہی چند دن کی مشکلات اٹھائیں لیکن تیاری کریں اس سے بڑی دنیا میں جانے کی جہاں ہم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.